هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیان آکی چہار چیز را حقیر نباید شمرد. کہہ رہے ہیں اس بیان میں کہ چار چیزوں کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے. یہ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نصیحتوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر انہوں نے ان قیمتی اور سنہری باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جن کو اختیار کر کے انسان اس دنیاوی زندگی کو بھی حسین بنا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی خوشنما بنا سکتا ہے. اسی کے تحت شیخ نے اس عنوان کے تحت چار چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ جن کو آدمی چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ انسان کی نادانی ہوتی ہے. کیا چیزیں ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. تو کہنے در بیانی آکے چہار چیز را حقیر نباید شمرد. چار چیزوں کو حقیر نہ سمجھنے کا بیان، چار چیزوں کو معمولی نہ سمجھنے کا بیان. چار چیز آمد بزرگ و معتبر. کہنے چار چیزیں بڑی، بزرگ بڑی، معتبر. چار چیزیں بڑی اور معتبر ہیں. چار چیز آمد بزرگ و معتبر، چار چیزیں بڑی اور معتبر ہے. می نماید خرد لیکن در نظر. خرد کے معنی چھوٹے کے آتے ہیں. می نماید ظاہر ہوتی ہے. می نماید خرد لیکن در نظر، لیکن وہ دیکھنے میں چھوٹی معلوم ہوتی ہے. چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بڑا سمجھنا چاہیے لیکن دیکھنے میں وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہے. کیا کیا ہے؟ ذائق خصم است و دیگر آتش است. کہہ رہے ان میں سے ایک دشمن اور دوسری آگ ہے. چار چیزوں سے پہلی چیز کیا ہے؟ دشمن. اور دوسری چیز کیا ہے؟ آگ ہے. بعض بیماری کزو دل ناخوش است. پھر تیسری بیماری جس سے دل ناخوش است، دل رنج محسوس کرتا ہے. تو پہلی چیز ہے دشمن. آدمی اگر کسی سے دشمنی کر لیتا ہے تو اپنی دشمن کو معمولی سمجھتا ہے. یعنی اگر ہم مضبوط ہیں، طاقتور ہیں اور ہمارا دشمن بظاہر کمزور ہے، سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹا موٹا ہے، اس سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں عقل مند لوگ کہ دشمن چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو کبھی بھی حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تاریخ کے اندر ہزاروں قصے اور واقعات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے بہادروں، جرنلوں اور بادشاہوں نے اپنے دشمنوں کو معمولی سمجھا، لیکن اسی معمولی دشمن نے ان کو دھول چٹا دیا. اس لیے اپنے کسی بھی دشمن کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ دشمن اگر جو ہے تمہیں دشمن پر قدرت حاصل ہو جائے تو اس کا سر کچل لو، اس کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑو. اس لیے کبھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے زندگی کسی بھی حصے کے اندر. تو پہلی چیز دشمن ہے، اس کو معمولی نہیں. اور دوسری چیز ہے آگ. تو آگ کو بھی معمولی نہیں سمجھتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ ایک چنگاری ہے، وہ چھٹک کر کسی گھر پر گر جاتی ہے اور وہی چنگاری پوری کی پوری بستی جلا کر خاک کر دیتی ہے. تو معمولی سی چنگاری کو، آگ کو آدمی معمولی سمجھتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، چھوڑ دیتا ہے آدمی کہ چنگاری تو ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ دھتکتے وہ ایک آگ کا شعلہ بن کر پوری کی پوری بستی، شہر کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. تو اس لیے آگ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کہیں ہم چھوٹی چنگاری میں دیکھیں تو جب تک اس کو بجھا نہ لے، اس آگ کا سر کچل نہ لے، تب تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جب سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اطفئ السرج، کہ تم
چراغوں کو بجھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس چراغ کو گرا دے اور آگ لگ جائے تو پھر نقصان ہو۔ تو اس کی تعلیم دی گئی کہ آگ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بیماری۔ بیماری کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آدمی کو ہلکی پھلکی بیماری ہوتی ہے، سمجھتا ہے کہ معمولی ہے، علاج نہیں کرواتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور وہی بیماری کچھ وقفے کے بعد ایک بہت بڑے بیماری کی شکل میں ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اسی بیماری کا علاج آدمی بر وقت کرتا تو بیماری ختم ہو جاتی، نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی معمولی سمجھ لیتا ہے تو وہی بیماری طاقتور بن کر انسان کی زندگی کو چھین لیتی ہے ظاہراً۔ تو ان تین چیزوں کو، دشمن کو، آگ کو اور بیماری کو، جب تک ان کا سر کچل نہ دیا جائے تب تک آدمی کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض بیماری کا زو دل ناخوش اس، پھر تیسری چیز بیماری ہے جس سے دل رنج محسوس کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے، لیکن غمگین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو معمولی سمجھنا چاہیے۔ جب تک اس کا علاج نہ کر لے آدمی مطمئن نہ ہو۔ چارمی دانش کے آراید تورا، چارمی دانش کہنے چوتھی چیز دانش عقل ہے۔ دانش کے معنی عقل مندی کے آتے ہیں، یہاں مراد عقل ہے۔ چوتھی چیز عقل ہے کہ آرائے تورا، جو تجھے سنوارتی ہے، آراستن سے ہے۔ چارمی دانش کی آرایت تورا، چوتھی چیز عقل ہے جو تجھے سنوارتی ہیں۔ ای ہماتا خرد نہ نماید تورا، ان سب کو تجھے چھوٹا نہ سمجھنا چاہیے۔ چوتھی چیز عقل ہے۔ اب دیکھیے کہ عقل ایک معمولی سی چیز ہے۔ اگر ہم سوال کرتے ہیں نا، بچپن کے اندر سوال کرتے تھے جب ہم لوگ نادان ہوتے تھے کہ یہ بتاؤ عقل بڑی یا بھینس بڑی، تو جو نادان لوگ جواب دیتے ہیں کہ بھینس تو بہت بڑی ہوتی ہے، عقل چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن یہی معمولی عقل جب انسان نے اس عقل کو کام پہ لگایا تو کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ہے نا۔ کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ دیکھتے تھے کہ پنچھیاں اور پرندے آسمان کے اندر اڑتے ہیں اور ہم نہیں اڑ پاتے ہیں۔ انسانوں کی خواہش ہوتی تھی کیسے آسمان کے اندر اڑیں، کیسے ہم اس زمین کو چھوڑ کر چاند پر چلے جائیں، ستاروں پر کمندر ڈالیں، یہ سب سوچتے تھے۔ تو انسان نے جب اسی معمولی سے عقل کو استعمال کیا تو ہوائی جہاز بنا لیے، راکٹ بنا لیے، چاند پر پہنچ گئے، سیاروں پر کمندر ڈال لیں۔ تو اسی معمولی سے عقل کا کرشمہ ہے، تو اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر کے در چشمش عدو باشد حقیر۔ اب اسی اجمال کی تفصیل، چار چیزیں بیان کر دی، اسی کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ ہر کے در چشمش عدو باشد حقیر۔ عدو کے معنی دشمن کے آتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، اور چشم کے معنی آنکھ، اور شین ضمیر ہے۔ ہر کے در چشمش عدو باشد حقیر، جس شخص کی نگاہ میں دشمن حقیر ہو، معمولی ہو، اہمیت نہ دیتا ہو، از بلائے او کند روزے نفیر، اسے ایک دن اس کی وجہ سے بھاگنا پڑے گا۔ تو تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ کسی بادشاہ نے کسی دوسرے ملک پہ حملہ کیا اور اس پورے ملک کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس ملک کے بادشاہ کو بھی قتل کر دیا اس نے۔ اس بادشاہ کا ایک لڑکا تھا، شہزادہ تھا، وہ کسی طرح جان بچا کر بھاگ گیا، اور اس بادشاہ نے سمجھ لیا کہ اب تو میں نے اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا، بادشاہ کو بھی قتل کر دیا، سارے ملک میں تسلط ہو گئے، اب یہ شہزادہ میرا کیا بگڑے گا۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی شہزادہ دوسرے ممالک سے مل کر ایک زبردست فوج تیار کر کے آتا ہے اور آ کر بادشاہ پر حملہ کر کے اس بادشاہ کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ذرہ آتش چو شد افروختہ، آگ کا ذرہ جب بھڑک جائے، بینی ازوے عالم را سوختہ، تو دنیا کو جلا دیتا ہے۔ بینی تو دیکھے گا، ازوے اس کی وجہ سے، عالم را سوختہ ایک دنیا جل جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے جل کر۔ علم اگر اندک بود خارش میدار، کہنے علم خواہ تھوڑا ہو اسے ذلیل و حقیر مت سمجھ۔ زاں کے دارد علم
قدر بے شمار، اس لیے کہ علم بے انتہا لائق قدر ہے۔ تو یہاں انہوں نے علم کی تاکید کی ہے کہ علم کو ہی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ذاکے دارد علم قدر بے شمار، اس لیے کہ علم بے انتہا لائق قدر ہے۔ رنج اندک را بکن غم خارگی، تھوڑی بیماری کا علاج کر لے، ورنہ بینی عجز در بیچارگی، ورنہ یہ بیمار لا علاج ہو جائے گی۔ تو ہوتا ہے بہت، آپ بھی دیکھتے ہوں گے روزانہ اپنے آس پاس پڑوس میں کہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیماری کو ان کی شروعات کے اندر اہمیت نہ دی اور اس کا صحیح سے علاج نہیں کرایا، اور وہی بیماری پھر لا علاج بن جاتی ہے۔ درد سر را اگر نجویت کس علاج، کہہ رہے اگر کوئی درد سر کا علاج نہ کرے، خوف آباشت کے برگردد مزاج، تو دیوانہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ خوف آباشت تو اس سے اندیشہ ہے کہ برگردد مزاج، کیوں مزاج کو خراب کر دے گا، یعنی دیوانہ اور پاگل بنا دے گا۔ تو یہ پہلے زمانے کے اندر تھا۔ پہلے زمانے کے اندر بیماریوں کی تشخیص الگ الگ کرنے کا وہ نہیں تھا، تو اگر کسی کو سر درد ہوتا تھا تو معلوم نہیں ہوتا تھا سر درد کیوں ہو رہا ہے، نزلے کی وجہ سے ہو رہا ہے، زکام کی وجہ سے ہو رہا ہے، گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی یعنی پاگل پن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ، شروعاتی علامت یہ ہے کہ آدمی کے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اگر کسی کے سر میں درد ہوتا تھا تو اس کو علاج کرنے کی تاکید کی جاتی تھی کہ اپنا علاج کراؤ، ورنہ تم پاگل ہو سکتے ہو، اس لیے کہ یہ دیوانے پن کی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے۔ باش از قول مخالف پر حذر، کہہ رہے مخالفانہ بات سے احتیاط کر، یعنی وہ بات جو فتنہ انگیز ہو، جو فتنہ کا سبب بن سکتا ہو، اس کو تو نہ کہہ۔ پیش ازاں کز پا در آئی اے پسر، اے لڑکے اس سے پہلے کہ تو اوندھا ہو یعنی شکست کا منہ دیکھنا پڑے۔ مطلب یہ کہ مناظرہ وغیرہ ہے اگر کرنا ہے تو اس سے بچ کر رہا، اس لیے کہ اس میں تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا مد مقابل کیسا ہے۔ اگر تم بحث چھیڑ دو گے تو ہو سکتا ہے کہ جیت جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ ہار جاؤ، اور ہارنے میں زیادہ شرمندگی ہے، زیادہ نقصان ہے، اس لیے ایسی بات چھیڑنی نہیں چاہیے۔ آتش اندک تما کشتن بھی آب، کہہ تھوڑی آگ پانی سے بجھائی جا سکتی ہے۔ اگر آگ چنگاری کی شکل میں ہے، تھوڑی سی آگ ہے، اس کو ہم پانی ڈال کے بجھا سکتے ہیں۔ وائے آساد کے گیرت التہاب، ہائے وہ گھڑی، وائے افسوس کے لیے آتا ہے، ہائے وہ گھڑی، وائے آساد ہائے وہ گھڑی کی گیرت التہاب، کہ آگ کی لپیٹیں مارنے لگے، آگ کی لپٹیں مارنے لگے، یعنی جب وہ آگ شعلے کے اندر تبدیل ہو جائے، بڑے شعلے کے اندر، پھر اس پر قابو پانا دشوار ہو جاتا ہے۔